بڑے سے بڑے عہدے کا حامل ہے اور کوئی اس کے تحت ملازم ہے یا کوئی کام کرنے والا ہے یا عامت الناس ہے، ان تمام کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے خلاف کسی کی بات نہ سنی جائے اور نہ اس کو مانا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ تصور دیا ہے، 3 طرح کی اطاعتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، حکومت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن اطیعوا جو امر کا صیغہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے، جبکہ اولی الامر کے لیے مستقلاً اطیعوا کا ذکر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلق مستقل اور غیر مشروط اطاعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی ہے، یعنی ہر معاملے میں ہم جو بات مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی مانیں گے، لیکن حکمرانوں کی یا ائمہ کی یا کسی کی بات بھی اگر ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم قرآن و حدیث کی بات کو ہی مانیں گے اور ان کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں